بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے علی لاریجانی کی شہادت کا بدلہ لیتے ہوئے اسرائیل پر شدید حملے شروع کر دیے۔ ایران نے اپنے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی اسرائیلی حملے میں شہادت کے جواب میں اسرائیل پر بڑے پیمانے پر میزائلوں سے حملے کیے ہیں۔ یہ حملے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 61ویں لہر کا حصہ ہیں۔ کلسٹر وار ہیڈ والی میزائلوں کا استعمال کیا گیا، جس سے تل ابیب کے قریب رامت گان، ہولون اور دیگر علاقوں میں شدید تباہی ہوئی۔ ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹس اور رہائشی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا، جس سے آگ لگ گئی اور گاڑیاں جل گئیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق کم از کم 2 افراد ہلاک جبکہ زخمیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ 100 سے زائد فوجی تنصیبات اور سیکیورٹی اہداف تباہ کیے۔ خلیجی ممالک پر ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں میں تیزی۔ ایران نے امریکہ کی حمایت کرنے والے خلیجی ممالک پر میزائل اور ڈرون حملوں کا سلسلہ تیز کر دیا۔ قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، سعودی عرب اور بحرین پر حملے کیے گئے۔ ان ممالک نے متعدد میزائلوں اور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دبئی میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور انٹرسیپٹرز میزائلیں آسمان میں چمکتی دکھائی دیں۔ سعودی عرب نے مشرقی علاقوں میں ڈرون مار گرایا، جبکہ بحرین نے سینکڑوں حملوں کو ناکام بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ حملے امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ خلیج کا علاقہ شدید کشیدگی کی لپیٹ میں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ جواب امریکہ کی علاقائی موجودگی کی وجہ سے ہے۔ تل ابیب میں کلسٹر میزائلوں سے ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایرانی کلسٹر میزائلوں نے تل ابیب کے ریلوے اسٹیشن کو اور بین گوریون ایئرپورٹ کو براہ راست نشانہ بنایا۔ ویڈیوز میں دکھائی دے رہا ہے کہ اسٹیشن پر میزائل گرنے سے بھاری نقصان ہوا، ٹرینیں متاثر ہوئیں اور عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ رامات گان میں رہائشی علاقوں میں آگ لگ گئی، پارکنگ میں گاڑیاں جل گئیں، فیکٹریوں اور دیگر مقامات پر بھی دھماکے ہوئے۔ اسرائیلی ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر پہنچیں۔ یہ حملے علی لاریجانی کی شہادت کا براہ راست بدلہ بتائے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم کئی میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ مجموعی طور پر مرکزی اسرائیل میں بڑے پیمانے پر نقصان اور خوف کا ماحول ہے۔ بغداد میں امریکی ایمبیسی پر ایران کے مسلسل حملے۔ بغداد میں موجود امریکی ایمبیسی کو 3 دن سے ایران مسلسل نشانہ بنا رہا ہے۔ کل رات بھی دوبارہ حملہ ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایران کے پاس خفیہ معلومات ہیں کہ یہاں کوئی اہم کمانڈ سینٹر ہے۔ یہ حملے جنگ کے دوران امریکی موجودگی کے خلاف ہیں۔ ایمبیسی کے گرد سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ جہاں بھی امریکی طاقت موجود ہے وہاں حملہ ہوگا۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور علاقائی تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکی اڈے پورے علاقے میں خطرے میں ہیں۔ الاقصی مسجد میں نمازیوں پر اسرائیلی فورسز کا تشدد۔ 28 فروری سے الاقصی مسجد بند ہونے کے بعد مسلمان باہر تراویح پڑھ رہے تھے، جبکہ کل رات اسرائیلی فورسز نے آنسو گیس، ساؤنڈ بم اور لاٹھی چارج کیا۔ نمازیوں کو منتشر کیا گیا اور مذہبی فریضہ ادا کرنے سے روکا گیا۔ یہ حرکات انتہائی ناپسندیدہ بتائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ انتہائی غصے میں ہیں اور تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ جنگ کے بیچ مذہبی مقامات بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے ایئرکرافٹ کیریئرز اور دفاعی سسٹم کی کمزوری سامنے آ گئی۔ ایران کے حملوں سے امریکی ایئرکرافٹ کیریئر خلیج میں خطرے میں پڑ گئے۔ ٹرمپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ کیریئر اب وائرس کی طرح خطرناک بن چکے ہیں۔ ایران نے ثابت کیا ہے کہ جدید میزائلوں کے سامنے یہ بڑی طاقت کمزور ہے۔ متعدد امریکی دفاعی سسٹم تباہ ہوئے، جبکہ ایران کے پاس اب بھی بڑی تعداد میں میزائل موجود ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پرانی انٹیلیجنس غلط ثابت ہوئی۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ امریکہ تنہا کھڑا ہے کیونکہ اتحادی ممالک نے براہ راست شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ جنگ میں امریکہ کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ جنگ سے عالمی معیشت اور تیل کی قیمتیں شدید متاثر۔ اس جنگ سے عالمی اسٹاک مارکیٹ تباہی کی طرف جا رہی ہے، جبکہ تیل کی قیمتیں کنٹرول کرنے کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ ایران نے آبنۂ ہرمز کے قریب امریکی کارروائیوں کا جواب دیا ہے۔ امریکہ نے 5000 پاؤنڈ کے بموں سے ایرانی میزائل سائٹس کو نشانہ بنایا، مگر تیل کی سپلائی متاثر ہے۔ عالمی سطح پر مہنگائی کا طوفان ہے اور ریسیشن کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کی وجہ سے تناؤ ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ روس اور چین انہیں انٹیلیجنس فراہم کر رہے ہیں، جبکہ جنگ اب وسیع تر علاقائی بحران بن چکی ہے۔
اسرائیل میں پینک اور لاک ڈاؤن کی صورتحال، شیلٹرز بھی غیر محفوظ ہے۔ ایرانی کلسٹر مظاہروں کی وجہ سے اسرائیل میں شدید پینک پھیلا ہوا ہے، جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں۔ رپورٹرز نے بتایا ہے کہ پہلے لوگ الرٹس پر عادی ہو گئے تھے، مگر اب شیلٹرز بھی تباہ ہو رہی ہیں۔ رات بھر الرٹس اور دھماکوں سے نیند کی کمی اور ذہنی تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ مرکزی اسرائیل میں دکانیں، مالز اور مارکیٹیں بند ہیں، جبکہ آدھے سے زیادہ علاقہ لاک ڈاؤن جیسا ہے۔ کلسٹر بموں کی وجہ سے ایک جگہ پر حملہ پورے علاقے کو متاثر کرتا ہے۔ اسرائیلی عوام کا کہنا ہے کہ یہ تباہی پہلے کی جنگوں سے کہیں زیادہ ہے۔ میڈیا کو فوجی سائٹس پر جانے کی اجازت محدود ہے۔ علی لاریجانی کی شہادت سے مذاکرات کا امکان ختم، جنگ بڑھنے کا خدشہ۔ اسرائیل نے ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کو نشانہ بنا کر مذاکرات کے ممکنہ ذرائع کو ختم کر دیا ہے۔ علی لاریجانی ایسے رہنما تھے جن سے جنگ بندی کی بات چیت ممکن تھی۔ ایران کا کہنا ہے کہ اب سخت لائن والے رہنماؤں کی باری ہے جو مظاہروں کی زبان سمجھتے ہیں، جبکہ ایران نے اپنی 2 ہلاکتوں کا بدلہ لینے کا اعلان کیا اور مزید حملوں کی دھمکی دی ہے۔ یہ حملے امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں کا جواب ہیں۔ علاقائی تناؤ بڑھتا جا رہا ہے اور خلیجی ممالک بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ جنگ اب کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ کلسٹر میزائلوں سے اسرائیلی عوام پر نفسیاتی دباؤ، جنگ کا دائرہ وسیع۔ ایرانی کلسٹر میزائل اسرائیلی عوام کو نفسیاتی طور پر توڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ غیر متوقع اور وسیع پیمانے پر تباہی مچاتے ہیں۔ لوگوں کو معلوم نہیں کہ کب اور کہاں گریں۔ یہ حکمت عملی اسرائیل کی عوام پر دباؤ ڈال کر حکومت پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ اسرائیل میں حزب تالوں اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنانے کا الزام ایران پر لگایا جا رہا ہے۔ جنگ اب لبنان، خلیج اور دیگر علاقوں تک پھیل چکی ہے۔ عالمی سطح پر تشویش ہے کہ یہ مزید بڑھ سکتی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ جواب ہے، جبکہ اسرائیل مزید کارروائیوں کا اعلان کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے آبِ ہرمز کی حفاظت میں امریکہ کی قیادت میں کوششوں میں شمولیت کا اشارہ دے دیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے ڈپلومیٹک ایڈوائزر انور کرکاش نے 17 مارچ کو کونسل آف فارن ریلیشنز کے ایک آن لائن ایونٹ میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات امریکہ کی قیادت میں آبِ ہرمز کی حفاظت کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ کرکاش کا کہنا تھا کہ کوئی رسمی منصوبہ ابھی طے نہیں ہوا اور بات چیت جاری ہے، مگر تجارت اور توانائی کی روانی سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ بیان ایران کے حملوں کے بعد سامنے آیا، جب آبِ ہرمز کو تقریباً بند کر چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات پر ایران کے متعدد میزائل اور ڈرون حملے ہو چکے ہیں، جن میں دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور دیگر تنصیبات متاثر ہو رہی ہیں۔ یہ قدم جنگ کو مزید وسیع علاقائی تنازع میں تبدیل کر سکتا ہے۔ دیگر اتحادی ممالک نے امریکہ کی درخواست ٹھکرا دی ہے، مگر متحدہ عرب امارات نے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ یہ بیان الجزیرہ اور روئٹرز سمیت متعدد میڈیا میں بریکنگ نیوز بنا۔ ایران نے حج قاسم اور سجیل جیسی جدید میزائلوں کا استعمال شروع کر دیا۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 61ویں لہر میں حج قاسم ایڈوانس میزائل اور سجیل میزائلوں کا پہلی بار استعمال کیا۔ یہ لہر علی لاریجانی اور بسیج فورسز کے کمانڈرز کی شہادت کا بدلہ بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیل میں ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ متعدد فوجی اور سیکیورٹی اہداف نشانہ بنائے گئے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ روس ایران کو سیٹلائٹ تصاویر اور ڈرون ٹیکنالوجی شیئر کر رہا ہے۔ چین بیڈو نیویگیشن سسٹم فراہم کر رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ایران کے حملوں کی درستگی بڑھا رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ بڑا چیلنج ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ دفاع ہے، جبکہ امریکہ اسے وسیع تنازع قرار دے رہا ہے۔ خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں سے علاقائی جنگ وسیع ہونے کا خطرہ۔ ایران کے حملوں سے خلیجی ممالک شدید متاثر ہو رہے ہیں، جہاں دبئی، ابوظہبی، کویت اور دیگر شہروں میں انٹرسیپشن آپریشنز ہو رہے ہیں۔ یو اے ای ایئرپورٹس، پورٹس اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ حملے امریکہ کی ایران پر کارروائیوں کا جواب ہیں، مگر شہری علاقوں کو بھی خطرہ ہے۔ اس حوالے سے انور کرکاش کا بیان جنگ کو ریجنل سطح پر لے جا سکتا ہے۔ خلیجی ممالک امریکہ کے اڈوں کی میزبانی کرتے ہیں، اس لیے نشانہ بن رہے ہیں۔ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور معاشی بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ جواب ہے، جبکہ خلیجی ممالک دفاعی اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ تنازع اب پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔